गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की तरह मौजूदा निगरान हुकूमत के दौरान IMF का रवैया हर गुजरते दिन के साथ सख्त होता चला जा रहा है। बिजली बिलों में रिलीफ में पेशरफ्त नहीं हो सकी। IMF की जानिब से मजीद 5 शराइत आयद करते हुए तहरीरी मुआहिदा मांग लिया गया है पाकिस्तान से। नाजरीन, शराइत में बिजली पैदा करने वाली सनतों यानी कि कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मर्रात वापस लेना, दीगर सारिफीन की तरह कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस की कीमतों में फौरी इजाफा जिसका नफाज जुलाई 2023 से करना है शामिल है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF पाकिस्तान से ये डिमांड कर रहा है कि पहले पाकिस्तान सारिफीन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर निजाम को दुरुस्त करे, लाइन लॉसेस और बिजली चोरी पर काबू पाए, साथ ही डिस्कोस की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाया जाए। अब एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि IMF खसारे को खत्म करने और रिफॉर्म्स की डिमांड्स कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के रियासती मलकियती इदारे इस वक्त ब्रेक डाउन की सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इसकी ताजा तरीन मिसाल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। कौमी एयरलाइन दीगर रियासत मलकती इदारों की तरह अपनी आखिरी सांसें लेता दिख रहा है और जल्द दुनिया भर की फिजाओं में नेशनल कैरियर PIA शायद ना उड़ पाए। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 सालों से PIA खबरों की जीनत है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। और अब ताजा तरीन खबर के मुताबिक PIA की सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से इस्लामाबाद आने वाली परवाज 3 घंटे से जायद ताखीर का शिकार है, क्योंकि PIA की तरफ से अदायगी ना होने से परवाजों के लिए सऊदी कंपनी ने फ्यूल फराहम करने से भी इंकार कर दिया है। अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर भी अदायगी नहीं की गई और ज़राए के मुताबिक इस वक्त PIA का माली बहरान का खात्मा एज ऑफ राइट नाउ ना किया गया तो 33 में से कम 15 तैयारे ग्राउंड हो जाएंगे, यानी कि कुल फ्लीट का 50%। नाज़रीन, अब तफसीलात के मुताबिक हमें यह बताया जा रहा है कि फंड्स ना होने की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का भी खदशा है और इब्तदाई तौर पर कराची से तुर्बत, भावलपुर से सखर की परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि कराची से मस्कत जाने वाली 2 तरफा परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। इसी तरह फंड्स की कमी से PIA के तमाम मुलाजिमीन को ताहाल तनख्वाहों की अदायगी भी नहीं की जा सकी और अगर 2 दिन में फंड्स जारी ना किए गए तो अंदरूने और बैरूने मुल्क जाने वाली 30 से जायद परवाजें मुअत्तल कर दी जाएंगी। और अब ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक कौमी एयरलाइन के जिम्मे 260 अरब रुपए कर्ज की अदायगी के मौखर किए जाने का इम्कान है, क्योंकि कर्ज की गारंटी निगरान हुकूमत की जानिब से दी गई है। हालांकि गुज़िश्ता रोज PIA को फंड्स जारी करने से इंकार कर दिया गया था। ECC इजलास में यह फैसला किया गया था कि बेल आउट पैकेज की बजाय PIA की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। गुज़िश्ता हफ्ते वजारत हवाबाजी की जानिब से वफाकी हुकूमत को लिख कर दिया गया कि इस वक्त PIA पर कर्ज दहिंदगान, तैयारे लीज पर देने वालों, ईंधन फराम करने वालों, बीमा कुनंदगान, बैनुल अक़वामी और डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बकायाजात वाजिबुल अदा हैं और अगर ये अदायगियां ना की गई तो तैयारे ग्राउंड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, जिसके पेश नजर 23 अरब रुपए दिए जाएं। लेकिन अब फैसला हुआ है कि 14 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। इस वक्त PIA फ्लीट में 13 तैयारे लीज पर लिए गए हैं, 5 पहले ही ग्राउंड किए जा चुके हैं, जबकि मजीद 4 तैयारे ग्राउंड करने पर गौर हो रहा है एज वी स्पीक। गुज़िश्ता माह PIA ने 11 तैयारे ग्राउंड किए थे, जिनमें से 3 नाकाबिले मुरम्मत थे और गुज़िश्ता हफ्ते ही कर्जों में फंसी PIA के 13 बैंक अकाउंट्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुंजमद कर दिए थे, वो भी बहाल कर दिए गए हैं। मगर सवाल सबसे बड़ा यह है कि हम यहां पहुंचे कैसे। इसका सादा मगर तल्ख जवाब है परवाजों की ताखीर, उभरती हुई एयरलाइंस का मुकाबला ना करना, जिद्दत ना लाना, कारोबारी सलाहियत की कमी, इंतजामिया के दरमियान तनाज़ात, तैयारों की तादाद में इजाफा ना करना। लेकिन इस सबसे ऊपर सबसे बड़ी वजह जरूरत से ज्यादा सियासी मुदाखलत, सियासी भर्तियां हैं। हम आपके सामने मुख्तसर अहवाल रखते हैं कि कैसे सियासी मुदाखलत, बदउनवानी, बदइंतजामी और अमले के नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड ने, मैनेजमेंट के नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड ने एक अजीम इदारे को पहले बदनाम किया और फिर इस नहज तक पहुंचा दिया कि 2 डूगलस तैयारे, 3 पायलट्स और 12 मैकेनिक्स के साथ 1947 में कराची लाहौर पेशावर, कराची क्वेटा लाहौर और कराची दिल्ली कलकत्ता ढाका के रूट्स पर ऑपरेशन शुरू करने वाली एयरलाइन, जिसके पास 1949 तक 10 DC-3 और 3 कॉन्वेयर 240 तैयारे हुआ करते थे और जिस एयरलाइन ने 60 की दहाई में कम अज कम 3 एयरलाइंस लॉन्च की, वो बाकमाल इदारा आज अपनी बका की जंग लड़ रहा है।
PIA کی کہانی کا آغاز 4 جون 1947 کو اس وقت شروع ہوتا ہے ناظرین کہ جب اصفہانی، آدم جی اور آرگ گروپ مل کر اورینٹ ایئر ویز کی تشکیل کرتے ہیں۔ معروف کاروباری شخصیت اور اصفہانی گروپ کے سربراہ مرزا احمد اصفہانی کو اورینٹ ایئر لائن کا چیئرمین بنایا جاتا ہے، اور پھر یہی خاندان اور یہی مرزا احمد اصفہانی پاکستان کی تشکیل کے بعد PIA کے پہلے چیئرمین بنتے ہیں، اور 14 اگست 1947 کو سبز سٹرپس اور پاکستانی جھنڈے کے ساتھ اورینٹ ایئر ویز کے بطور قومی ایئر لائن آپریشنز کا آغاز کرتے ہیں۔ 1947 سے 1955 کے دوران اورینٹ ایئر ویز نے نجی ایئر لائنز ہونے کے باوجود بھی قومی ایئر لائن ہونے کا پورا حق ادا کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی جو آپ اپنی سکرینز پہ بھی تھوڑی دیر بعد ہیڈ لائنز دیکھیں گے کہ ایئر ویز کو جنوری 1955 میں PIAC میں ضم کر دیا گیا۔ 1947 سے 1980 کے درمیان PIA کی کارکردگی بہترین رہی۔ 30 سے 40 سال تک منافع بخش ادارہ رہنے کے بعد جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء سے شروع ہونے والا سفر 90 کی دہائی میں کی گئی سیاسی بھرتیوں سے ہوتا ہوا جب 1999 کے مارشل لاء تک پہنچا تو اس وقت تک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نوز ڈاؤن پوزیشن میں جا چکی تھی، اور پھر ہر گزرتا دن خسارے میں اضافہ کرتا رہا۔ گزشتہ 24 سالوں کے دوران PIA کو متعدد بار بیل آؤٹ پیکیجز دے دیے گئے ہیں، لیکن ہر بار وہ پیسہ تنخواہوں اور قرض کی ادائیگیوں میں خرچ ہو جاتا ہے۔ 31 دسمبر 2022 تک PIA پر کل قرض اور واجبات کا جو حجم تھا وہ 743 ارب روپے تھا، جو PIA کے کل اثاثوں کی مالیت سے 5 گنا زیادہ ہے۔ سال 2022-23 کے دوران ناظرین PIA کو کل 86 ارب 50 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، اور اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو یقین مانیے 2030 میں سالانہ خسارہ 260 ارب روپے ہو جائے گا اور کل واجبات 1977 ارب روپے ہو جائیں گے۔ PIA کو یہاں تک پہنچانے میں ایک اہم ترین کردار سیاسی جماعتوں کا رہا ہے، پولیٹیسائزیشن کا رہا ہے، جنہوں نے ہمیشہ PIA نجکاری پر، پرائیویٹائزیشن پر پالیٹکس یعنی کہ سیاست کی ہے۔ 2013 میں حالیہ سالوں میں پہلی بار ہم نے دیکھا کہ PIA کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا گیا تو سیاسی جماعتوں کی آشیرواد سے PIA یونین ایکٹیویٹ ہو گئی، احتجاج شروع کر دیے گئے، اور ابھی آپ اس وقت بھی ایز اے سیڈ اخباروں کی شہ سرخیاں بھی تب کی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے خسارے میں چلنے والے ادارے کو منافع بخش بنانے کی ابتدائی کوششوں کو ناکام بنایا گیا تھا۔ 2013 سے 17 کے دوران 4 سال لگاتار کوششیں کی گئیں، لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا، اور اس پر تقاریر بھی کی گئیں، ڈنکے کی چوٹ پر کی گئیں، اور کھل کر سیاست ہوئی۔ پرائیویٹائزیشن کے ہم خلاف ہیں۔ نواز شریف پرائیویٹائزیشن کرتا ہے، عمران خان بھی پرائیویٹائزیشن کا حامی ہے۔ PIA کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، حکومتی بیانات آپس میں نہیں ملتے۔ پارٹی واضح طور پہ پرائیویٹائزیشن کی مخالف ہے، نہ آپ کو ہم PIA کرنے دیں گے، نہ اسٹیل مل کرنے دیں گے۔ کیا کوئی اور سولوشن نہیں ہے چلانے کا کسی چیز کو؟ اگر آپ ایک ایئر لائن نہیں چلا سکتے تو آپ حکومت کیسے چلائیں گے؟ اور پھر تبدیلی سرکار کی آمد ہوئی، اور اس سرکار نے PIA کو زمین بوس کرنے کے لیے وہ کچھ کر دیا کہ جو PIA کی قبر کھودنے کے لیے کافی تھا۔ پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس، جس میں سے 262 آؤٹ آف 860 30% آلموسٹ ان کے لائسنسز فیک ہیں، لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں، ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ چھانٹ بین کے نتیجے میں 658 ایسے لوگ جن کی ڈگریاں جیلی تھیں، یہ سلسلہ 2008 سے لے کے 2018 تک ہوا کہ 28 پائلٹ ایسے ہیں کہ جن کی ڈگریاں جیلی۔ اور ایک بیان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اور قومی کیریئر کو یورپ میں فلائٹ آپریشن کی بندش کی صورت میں دیکھنا پڑا، جو آج دن تک بائی دا وے جاری ہے، بٹ آف کورس یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، نو کوسچنز آر آسکڈ، پیپل گو اسکاٹ فری۔ سیاسی بھرتیاں جو PIA سے ہم نے دیکھا کہ لگاتار جونکوں کی طرح جڑی ہوئی ہیں اور PIA کے آخری قطرے کو بھی نچوڑ لیں گی۔ اس وقت PIA کے فی جہاز عملے کی جو ریشیو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ دیکھی جائے تو وہ 550 بنتی ہے، جو قطر ایئر لائن میں 133 ہے، ایمریٹس میں 231 ہے، ترکیہ ایئر لائن میں 94 ہے، اور اتحاد ایئر لائن میں 211 ہے۔ اس وقت کل PIA عملے کی تعداد 15,000 سے زائد ہے ناظرین، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اضافی عملے کے ساتھ ساتھ سالانہ اربوں روپے مالیت کے فری ٹکٹس بھی دیے جاتے ہیں۔ صرف 2019 سے 21 کے دوران 22,600 فری ٹکٹس دیے گئے کہ جن کی مالیت 328 ارب روپے بنتی ہے۔ Would anyone ever think that we are cash strapped or our economy is in tatters؟ PIA ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلا قدم اس سفید ہاتھی کی نجکاری ہے، جسے ہندوستان نے ہمیں مثال اور ایگزامپل
کر کے دکھایا ہے. مودی سرکار نے خسارے میں چلنے والی ایئر انڈیا کو اصل مالک ٹاٹا گروپ کو فروخت کر دیا ہے اور اب ٹاٹا گروپ ایئر انڈیا کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے کم از کم 540 جہاز خرید رہا ہے کہ جس میں 250 جہاز یورپی طیارے ساز کمپنی ایئر بس سے لیے جا رہے ہیں, 220 جہاز امریکی ایئر ویز کمپنی بوئنگ, جبکہ 70 جہاز دیگر طیارہ سازوں سے خریدے جا رہے ہیں. اور اس ڈیل کی کل مالیت $100 ارب سے بھی زیادہ ہے. یہ اتنی بڑی رقم ہے اور اتنی بڑی ڈیل ہے ناظرین کہ اس میں امریکہ کی 44 ریاستوں میں 10 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی. دوسرا قدم, سیاسی دباؤ کا خاتمہ کیا جائے, دا موسٹ امپورٹنٹ. تیسرا, پی آئی اے کی فائنینشیل ریسٹرکچرنگ کی جائے. چوتھا, انتظامی تنظیمیں 9 یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو ریسٹرکچرنگ کی جائے. پانچواں, سیاسی بھرتیوں کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے. چھٹا, بااخلاق اور پروفیشنل عملہ. اور سب سے اہم, ادارے کے اندر مجموعی طور پر جدت لانا پی آئی اے کے اثاثوں کا بہترین استعمال ہے. لیکن جیسے ہم وہم میں مبتلا رہے کہ پی آئی اے کا ماضی زبردست تھا اس لیے ہمارے نیشنل کیریئر کو کچھ بھی نہیں ہوگا, ویسے ہی اس وقت پاکستان بھی پی آئی اے کی طرح مشکلات میں پھنسا ہوا ہے. ہم آج بھی اسی ڈینائل میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے دوست ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور یہ دوستی ہی کافی ہے, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ورلڈ پالیٹکس ڈپلومیسی میں دوستی نہیں مفادات ہوتے ہیں. اور رواں ہفتے ہندوستان میں G20 کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کے دوست ممالک نے شرکت کی. $20 ارب کے میمورینڈم پر دستخط کیے. MBS unveiled the signing of an MOU to establish an economic corridor جو بھارت کو مڈل ایسٹ اور یورپ سے کنیکٹ کرے گا. چلو اڑو نہ صحیح, پاکستان جاگ تو جاؤ.